أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. ڈائس پہ تشریف فرما معزز علماء کرام، حاضرین جلسہ، دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے آج یہ عظیم الشان لمحہ عنایت فرمایا کہ جس میں میں آپ تمام کے بیچ میں قال اللہ قال الرسول کے صدائے دل نواز لیے ہوئے محو گفتگو ہوں. اور آپ تمام ذمہ داران مسجد اور مرکز جو بھی اس مجلس میں تشریف فرما ہیں اور جو اس مجلس کے باہر ہیں، رب کریم ان تمام کو بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرمائے اور ساری محنتوں اور کوششوں کو شرف قبولیت بخشے.
اللہ رب العالمین کی اگر نعمتوں پر انسان نگاہ رکھے تو جیسا کہ اس نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ان کے باوجود بھی ہماری یہ سعادت ہے، ہمارے لیے شرف ہے، ہماری یہ عزت افزائی ہے کہ رب کریم ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود بھی ہمارے اوپر طرح طرح کی نعمتوں کی برکھا برساتا رہتا ہے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نعمتوں کا یہ سلسلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر جاری اور ساری رہے، اور ہم میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ رب کی رحمتوں اور بخششوں کے ہم مستحق قرار پائیں، اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمارے اوپر سایہ فگن رہیں، ہماری خواہش بھی ہے، ہماری دعائیں بھی ہیں، ہماری چاہتیں بھی ہیں، ہماری آرزوئیں بھی ہیں، تو ہمیں ایک کام کرنا ہوگا. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ان نعمتوں کی قدر کرو جو نعمتیں رب نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، انہیں نعمت کے طور پر سمجھو، نعمت کو نعمت جانو، وہ نعمتیں باقی رہیں گی، دیگر اور نعمتوں کے لانے کا وہ ذریعہ اور سبب بنیں گی. لیکن اگر ہم نعمتوں کو نعمت کے طور پر نہیں سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھیں گے تو اندیشہ اور خطرہ ہے کہ کہیں وہ نعمتیں ہم سے چھین نہ لی جائیں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. کہ اگر نہیں مانتے، سرکشی ناشکری کے راستے پر اپنے آپ کو قائم رکھے رہے تو رب کریم کسی بھی فاسد چیز کو باقی نہیں رکھتا. فاسد یعنی خراب چیز، جس کے اندر نقصان کا پہلو آ جائے اور وہ نقصان کا پہلو غالب ہونے لگے، ایسی چیزوں کو اللہ رب العالمین ایک ایک کر کے وہ چھانٹ دیتا ہے. اور ہم بھی اسی سنت پر چلتے ہیں. چنانچہ جب جسم کے اندر کچھ ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں اور یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر جسم کے فلاں حصے کے اندر یہ جو بیماری آئی ہوئی ہے، اگر اسے کاٹ کر الگ نہیں کیا گیا، دوائیوں سے تو جانے والی نہیں ہے، لیکن اگر کاٹ کر اس حصے کو جسم سے الگ نہیں کیا گیا تو جسم کے بقیہ حصوں کے اندر بھی یہ پھیلتی جائے گی. اگر ایسی کوئی بیماری ہمیں معلوم پڑتی ہے تو ڈاکٹر بھی مشورہ دیتا ہے اور ہم بھی سر ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں بہت جلد کیجئے اور ایسی چیزوں کو جسم سے چھانٹ دیجئے. ہم خود اپنے ہی ہاتھوں سے اور اپنے جسم کے ان حصوں کو جدا کرنے کے لیے کچھ بھی تردد نہیں کرتے، خود چھانٹ دیتے ہیں، کیونکہ وہ چیز فاسد ہو چکی ہے، کیونکہ وہ چیز ایسی ہو چکی ہے کہ جو نہ ہمارے مصرف کی ہے نہ کسی اور کی. یہی حال ہم انسانوں کا ہے کہ اگر ہم نے وہ چیزیں جو رب نے بطور نعمت کے ہمیں عطا فرمائی تھیں، اگر ان نعمتوں کو ہم نعمت سمجھنے میں کوتاہی کرتے ہیں اور سمجھنے کے بعد برتنے میں
ایک ہوتا ہے نعمت کو سمجھنا اور دوسرا ہوتا ہے سمجھنے کے بعد اس کو برتنا، یعنی اس کے حق کی ادائیگی کرنا جو رب کریم کو پسند ہے۔ تو ایسی نعمتیں رب کے قانون کے اعتبار سے اپنی جگہ پر قائم اور باقی رہتی ہیں، ورنہ ایک ایک کر کے وہ سب نعمتیں اس جگہ سے اٹھتی جاتی ہیں، چھنتی جاتی ہیں، رخصت ہوتی جاتی ہیں۔ تاریخ کے صفحات دیکھیے، کیا کچھ رب کریم نے ان مسلمانوں کو نہیں عطا فرمایا تھا۔ تاریخ کے صفحات میں ساری چیزیں رقم بھی ہیں، درج بھی ہیں، اور ہم میں سے بڑی تعداد کو اس کا علم بھی ہے، اور ہم یہ جانتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اور سرخروئی اللہ کو حاصل ہے، اس کے رسول کو حاصل ہے اور مومنین کو حاصل ہے، اور ہم تب تک عزت کے ساتھ رہے جب تک ہم اس اسلام پر قائم رہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ اور جب اس راستے سے ہٹ کر کے ہم نے عزت کو تلاش کرنا شروع کر دیا تو رب کریم نے ہمیں ذلیل اور رسوا کر دیا، عزت کے پیمانے کو ہم نے چینج کر دیا۔ کہاں سے عزت حاصل کرنی تھی؟ ہمارے اسلاف کہاں سے عزت حاصل کرتے تھے؟ سرخروئی ان کو کہاں سے ملتی تھی؟ بھاگ کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، جو بھی ان کی زندگی کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے اس معاملے کے حل کے لیے وہ کہاں جاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور۔ ایک دن اپنے گھریلو کام کاج اور اپنے زندگی اور معاش کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، تو دوسرا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ باتیں سیکھنے کے لیے، وہ طریقے اور انداز سیکھنے کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے عطا فرمایا تھا، تاکہ انہیں سیکھ کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر زندگی بنا سکیں، کامیاب ترین زندگی بنا سکیں۔ ایسا صحابہ کرام نے کیا، یہ کام صحابہ کرام کرتے تھے۔ بلکہ ایک صحابی نے شکایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارا ایک بھائی ہے جو اکثر آپ ہی کے پاس رہتا ہے، اور ہمارے کام کاج میں وہ ہاتھ نہیں بٹاتا، یا اتنا وقت اسے ہاتھ نہیں آتا کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر کے ہمارے ان کاموں میں ہمارا ساتھ دے سکے۔ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کے تئیں جو انہوں نے شکایت کیا تھا؟ لعلک ترزق بہ، لعلک ترزق بہ، شاید تمہیں رزق اسی کے بہانے رب کریم عطا کر رہا ہے۔ وہ بھائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی زندگی کا قیمتی ترین وقت گزارتا ہے، وہاں اس لیے جاتا ہے تاکہ
آسمان سے اترنے والی نعمتوں کا استقبال کر سکے، اپنے جھولی میں اپنے دامن کے اندر انہیں بھر سکے، ان جواہر پاروں کے اندر، اور پھر لا کر کے اپنے سماج کے لوگوں کے درمیان انہیں تقسیم کر سکے، یہ ایسا قیمتی انسان ہے کہ اس کے ذریعے سے رب کریم تمہیں بھی یہ روزی عطا فرما رہا ہے، جس روزے کے معاملے کو لے کر کے تم یہ شکایت میرے پاس آئے ہو۔ یعنی ایک بھائی دو لوگوں کا کام کرتا ہے تاکہ دنیوی اعتبار سے زندگی گزارنے کے لیے جو ہمیں محنتیں کرنی ہیں، ایک بھائی اس کام پر لگا ہے، پر دوسرا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی نعمت ہے جس کی حفاظت کے لیے یہ بھاگے دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آ رہے ہیں؟ جس کو سمجھنے کے لیے، جس کو جاننے کے لیے، جس کو سیکھنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اسی کو سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے بعض صحابہ کرام کے گھروں کے دروازوں کے پاس پہنچ کر جب یہ دیکھتے تھے کہ دروازہ بند ہے، دروازہ بند ہے اور ابھی آرام کا وقت ہے، تو گھر کے باہر ہی زمین پر لیٹ جاتے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں گے تو ان سے ہم وہ چیزیں سیکھیں گے، وہ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے جو انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ رکھا ہے۔ اور جب وہ صحابی گھر سے باہر نکل کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو گھر کے باہر اس حالت میں دیکھتے کہ چاروں طرف سے ہوائیں اڑ رہی ہیں، ان کے چہرے پر، ان کے جسم پر اس کے آثار ہیں، تو وہ کہتے کہ آپ نے مجھے آواز کیوں نہیں دے دیا کہ میں آپ کی خدمت میں آ جاتا؟ تو کہتے نہیں، ہمیں سیکھنا تھا، ہمیں آپ کے پاس آنا تھا۔ یہ کام صحابہ کرام نے کیا۔ ایسا کس لیے کیا؟ صحابہ کرام نے اس روشنی کو حاصل کرنے کے لیے جو وحی کی شکل میں اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل فرما رہا تھا، اس روشنی کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے وہ بھاگے بھاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے تھے، کیسا نہ کیسے کر کے وقت نکال کر کے اور وقت کا کچھ حصہ بچا کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے تھے، یا ان لوگوں کے پاس جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رکھا تھا ان کے پاس پہنچ کر کے ایسی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوششیں کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوا؟ ایسا کچھ صحابہ کرام نے جو کیا اور ان کے بعد کے علماء نے جو کیا، اس سے انہیں کیا ملا؟ کیا حاصل ہوا؟ اس سے ان کے اندر قوت حاصل ہوئی، ان کے اندر طاقت حاصل ہوئی، انہیں انرجی ملی، انہیں پاور ملا، جس پاور کے ساتھ وہ زندگی کے سفر کو کامیابی کے ساتھ طے کر سکتے تھے۔ زندگی میں بڑے الجھنیں ہیں، زندگی میں بڑے مسائل ہیں، زندگی میں بڑی آفتیں ہیں، گھریلو معاملات، گھریلو مشکلات، پڑوسیوں کے مسائل، رشتہ داروں کے مسائل، جماعتی مسائل، مسلمانوں کے درمیان آپس کے مسائل، مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان کے مسائل، ڈھیر سارے مسائل ہر انسان کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ کامیابی کے ساتھ ایک انسان اگر اپنی اس زندگی کی ناؤ کو لے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو کیسے وہ چلے گا؟ چلنے کے لیے اس کے پاس ایک روشنی ہونی چاہیے۔ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، روشنی ایسی ہو جو ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں بائیں وہ روشنی راستے کو بالکل کلیئر اور صاف رکھے،
تاکہ چلنے میں کوئی دقت نہ پیش آئے اور پوری قوت کے ساتھ وہ اس زندگی کے سفر کو جاری رکھ سکیں۔ یہ پاور جس انسان کو اس کی کوشش کے ساتھ، اس کی محنت کے ساتھ اسے حاصل کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوگا، اسی کے بقدر وہ تکلیفوں اور ہر طرح کی رکاوٹوں کو وہ جھیل سکے گا اور انہیں آرام سے سائیڈ میں کر سکے گا۔ آج ہمارے درمیان طرح طرح کے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، بڑے ڈھیر سارے مسائل ہمارے درمیان آتے ہیں اور دو لوگوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ بھی رک جاتا ہے، حالانکہ یہی دو لوگ کچھ عرصہ پہلے ایک دوسرے کی جگری ہوا کرتے تھے، کھانا گھر میں کھاتے تھے پر ہاتھ وہاں جا کر کے سوکھتا تھا، یہ صورتحال تھی۔ ان دونوں گھرانوں کے اندر صورتحال ایسی تھی کہ کوئی بھی چھوٹی بڑی مناسبت آ جائے وہ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر اپنے معاملے کو آگے نہیں بڑھاتے تھے، اس قدر دونوں کے درمیان اپنائیت تھی۔ پر آج کیا ہو گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، دونوں کے درمیان ایسا نزاع قائم ہو چکا ہے، دونوں کے درمیان ایسی کھینچا تانی ہو گئی ہے کہ یا تو وہ یا تو میں۔ اس طرح کی صورتحال ہمارے درمیان آ جاتی ہیں۔ جانتے ہیں کیوں آتی ہے؟ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ جسم کے اندر بیماریوں کو دفع کرنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے کہ کم؟ کیونکہ جسم کے اندر بیماری کو دفع کرنے کی قوت کمزور رہتی ہے، پاورفل رہتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ انسان جتنا کمزور رہے گا بیماریاں اسی قدر اس پر اٹیک کریں گی، اور جتنا ہی زیادہ وہ انسان طاقتور رہے گا، طاقتور یعنی صحت مند، تندرست، بیماریاں اسی قدر آہستہ آہستہ اس سے دور چھٹ جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ آپسی اختلاف، آپسی تنازع، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ کیا یہ رحمت ہے؟ کیا یہ اچھا نہیں تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر تھے، دونوں کے درمیان محبت قائم تھی، دونوں کے درمیان الفت تھی، اور سماج کے سارے ہی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگتے تھے؟ کیا یہ رحمت نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ، اور مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ کیا نہ کرنے لگو؟ آپس میں محبت۔ محبت کہاں رہتی ہے؟ یہاں پہ یا یہاں پہ؟ دل میں۔ دل کسی نے دیکھا ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ دل تو نہیں دکھتا لیکن دل کے اثرات جسم پر دکھتے ہیں۔ آدمی غصے میں ہے یا خوشی میں ہے، وہ دل بتاتا ہے اور جسم اس کو نافذ کرتا ہے۔ دل کوئی نہیں دیکھتا لیکن دل کے جو بھی اثرات ہیں وہ جسم پر آتے ہیں۔ اسی لیے ایک صحابی فرماتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب۔ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں، بھلے کام ہوتے ہیں، ان کی ایک چمک ہوتی ہے۔ وہ چمک کہاں رہتی ہے؟
چہرے پر کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ. اگر مسکرا کے آپ اپنے کسی بھائی سے ملیں گے تو یہ ایک نیکی ہے. دل میں دشمنی ہے، کیا زبان پہ مسکراہٹ، منہ سے مسکراہٹ آ سکتی؟ نہیں ہو سکتا. بناوٹی معاملہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا. مسکراہٹ وہ جو انسان بنا کر کرے گا، کہیں نہ کہیں وہ ڈیمیج ہو جائے گا. تو یہ جو اچھائی ہے، یہ جو نیکی ہے، جو دل کے اندر آپ کی محبت موجود ہے، قائم ہے، اس کے آثار آپ کے جسم پر نظر آئیں گے. چہرے روشن رہیں گے اور دل کے اندر روشنی رہے گی. دراصل یہ ہے وہ نوراً فی القلب، دل کے اندر روشنی رہے گی. یہ بڑا بینیفٹ ہے جو اللہ رب العالمین کسی شخص کو عطا فرماتا ہے. تو اگر ایک انسان کے دل کے اندر واقعی محبت ہے تو اس محبت کے آثار اس کے جسم پر آئیں گے. اور آپ نے فرمایا کیا میں یہ نہ بتا دوں کہ یہ کام آپ کرنے لگو تو آپ کے اندر محبت آ جائے گی؟ کیا بتایا آپ نے؟ کیا کرنا ہے؟ زور سے السلام علیکم کہنا ہے اپنے بھائی سے. اچھا، کس سے کہنا ہے السلام علیکم؟ کس سے کہنا ہے؟ جی آپ بتائیے، کس سے السلام علیکم کہنا چاہیے؟ ہاں آپ سے. کس سے کہنا چاہیے السلام علیکم؟ ہر مسلمان سے. حسن، یہ صحیح جواب ہے. ہر مسلم سے. کیوں بھائی ہر مسلم سے السلام علیکم کہنا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کا بھائی ہے. کیونکہ وہ آپ کا بھائی ہے. بھائی کو آپ دعا دیں. السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ دعا. السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ دعا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کتنی بڑی دعا ہے. رب آپ کو سلامت رکھے. چلتے پھرتے آپ اس کو دعا دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ نے بھائی کے لیے دعا دی ہے تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ وَلَكَ بِمِثْلٍ. آپ کو بھی ممکن ہے آپ کا بھائی نہ سن پائے، ممکن ہے کسی وجہ سے آپ کا بھائی جواب نہ دے، پر آپ یاد رکھیے کہ آپ کو ملے گا اگر آپ دوسرے کو دعا دیتے ہیں. اور یہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اگر ایسا کرتے رہو گے تو تمہارے اندر محبت آئے گی، محبت پیدا ہو جائے گی. یعنی ایسا کام ہم کریں کہ جس کام کے کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر محبت نام کی چیز پیدا ہو جائے. یہ محبت آ کر کے اندر جو محبت کے خلاف والی چیزیں ہیں ان کو آگ لگا دیتی ہے. اگر کسی نے محبت کو جگہ دے دیا اپنے سینے کے اندر تو محبت جس سینے میں جگہ بنائے گی، آپ یاد رکھیے کہ اس سینے میں پھر گزارا نہیں ہوگا. کس کا گزارا نہیں ہوگا؟ نمبر 1 بغض و نفرت کا، کہ فلاں کے خلاف آپ بغض بھی رکھتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی دل میں آپ کے چوٹ ہے اور محبت بھی ہے. ایسا کیسے ہوگا؟ اس کو آگ لگا دے گی. محبت نے جڑ پکڑ لیا، بغض نے وہاں سے اپنا راستہ بدل لیا. دشمنی بھی وہاں سے بھاگ جائے گی. دشمنی کے لیے بھی وہاں پہ اس سینے کے اندر جگہ نہیں ہے. اور انسانی حقوق میں اگر دشمنی اور بغض و نفرت والی صفت کو آپ اگر وہاں سے ہٹا کر کے جو سینے کے اندر ہم نے رکھ لیا ہے وہاں سے ہٹا کر کے اگر کوڑے کباڑ میں لے جا کر کے پھینک دیں تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی.
بتائیے یہ خوشی آپ کو بغیر کسی پیسے کے خرچ کیے حاصل ہو سکتی ہے؟ کون سی خوشی؟ دشمنی اور بغض یہ جو بیماری ہے اور سینے کے اندر آتی ہے اور محبت کے آنے کے ساتھ یہ نکل جاتی ہے، آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس بغض و نفرت والی صفت کو اس کو یہاں سے کھینچ کر کے کہاں پھینکنا ہے؟ کباڑ میں۔ اس کی جگہ کباڑ ہے، یہ صاف ستھری جگہ نہیں ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یہ سلیم دل ہے، صاف ستھرا دل ہے، پاکیزہ دل ہے، پاک، رب پاک ہے، پاک کو پسند کرتا ہے، پاک رکھو اس کو۔ اور یہ چیزیں آپ کے دل و دماغ کو جب ہمیشہ گرم کر کے رکھیں گے اور گندگی کے ساتھ اس کو ہمیشہ الٹتی پلٹتی رہیں گی تو آپ کو سکون کیسے حاصل ہوگا؟ خوشی کیسے آپ کو حاصل ہوگی؟ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اپنائیت کہاں سے آئے گا؟ ایک دوسرے سے تعلق جو رب کریم جوڑنا چاہتا ہے سماج کو کہ لوگ ایسے جڑ جائیں کہ ان کو لوگ کھینچ کر کے بھی الگ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن کیسے ہے؟ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کی جگہ یہاں نہیں رکھی ہے ہم زبردستی انہیں کھینچ کر وہاں جگہ دینے کے لیے کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں؟ کیا اس کے لیے جگہ ہے؟ ایک مسلم دوسرے مسلم کے تئیں آپ یہ کہیں گے کہ بھائی وہ ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ ہمارا یہ ہڑپ رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ اتنی زیادتی کر رہا ہے، وہ گالی گلوچ بھی بکتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور اس نے ایسی ایسی حرکتیں کر رکھی ہیں، دیکھیں ان سے سلام کر لیتا ہے، جیسے ان سے کلام کرتا ہے، ڈھیر ساری باتیں آپ لے کر کے آئیں گے۔ یہ اس کا کام ہے، آپ کا نہیں۔ آپ اس کے غلط کام کی وجہ سے اپنے دل کو بوجھل کیوں بناتے؟ وہ کس کا کام تھا جس کی وجہ سے آپ بوجھل بن رہے ہیں؟ کس کا کام ہے؟ آپ کا۔ یہ جو باتیں آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ بہت ٹینشن میں ہیں، آپ بہت مشکل میں ہیں، آپ کو بہت دکھ ہے۔ مجھے امید نہیں تھی اس آدمی سے کہ یہ آدمی ہمارے خلاف ایسی باتیں کہہ دے گا اور ایسے ایسے لوگوں سے مل کر کے ہمارے خلاف ایسا کرے گا۔ میں ایسا کبھی نہیں سوچ سکتا تھا، میں ایسا سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو آپ کو دکھ ہو جاتا ہے، آپ بیٹھ جاتے ہیں، پانی جلدی سے لیتے ہیں اور جلدی جلدی اس کو ٹھنڈا کریں۔ آپ نے اتنا بڑا ٹینشن اپنے اوپر، یہ بوجھ ہے، اور بوجھ لے کر کے سفر انسان نہیں کر سکتا۔ ہلکے ہو کر کے سفر کریں۔ آپ کا سفر بہت لمبا ہے، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اڑپی، بنگلور، اور آگے کا سفر ہے۔ سفر کا آغاز رب سے ہے اور سفر کا انتہا رب ہے۔ کہاں سے سفر شروع ہوگا؟ کہاں سے سفر شروع ہوا؟ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ بولیے۔ اللہ رب العالمین کے پاس سے سفر شروع ہوا، اور سفر ختم کہاں ہوگا؟ رب کے پاس۔ البدایۃ من اللہ والنہایۃ الی اللہ، آغاز بھی رب اور انتہا بھی رب۔ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہمارے سفر کا انتہا، لاسٹ پوائنٹ رب کریم ہے۔ ہم بیچ میں بھٹک رہے ہیں، کہیں ان کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، کہیں ان کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، کہیں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کہیں ان کے پیچھے ہم پریشان ہیں۔ ہمیں یاد ہی نہیں پڑ رہا ہے کہ آخر ہم آئے کس لیے تھے، کام کیا تھا ہمارے سر کے اوپر، ذمہ داری رب کریم نے ہمیں کیا دی ہوئی تھی، ہم کیا چیز انجام دینے کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے۔ یہاں آ کر کے تو ہم نے دیکھا تماشا لگا ہوا، تو کھڑے ہو کے ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہاں آ کر کے ہم نے دیکھا کہ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں تو ہم کھڑے ہو کر جھگڑا دیکھنے لگے۔ ہمیں لگا کہ شاید ہمارے اس متعلق کوئی گفتگو کر رہے ہیں تو کھڑے ہو کر کے ہم ان کی باتیں سننے لگے۔ ایسا آدمی مسافر نہیں ہوتا، ایسا آدمی وہ نہیں ہے جو رب کریم کی طرف سفر کرنے کا ارادہ بنا کر کے گھر سے نکلا ہو۔
یہ تو تماشا بین ہے، دنیا تماشا گاہ ہے اور یہ تماشا بین ہے، تماشے ہی میں اپنی پوری زندگی کو صرف کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان چاہتا ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ آؤ تماشا دیکھو، تم تو صرف تماشے کے لیے پیدا ہوئے ہو، آؤ ان کا بوجھ اٹھاؤ، ان کا بوجھ اٹھاؤ، ان کا بوجھ اٹھاؤ، ان کا بوجھ اٹھاؤ، اور سب اپنے دل و دماغ کے اندر بھر لو اور بیٹھ جاؤ، سو جاؤ، بیمار ہو جاؤ، اور ڈاکٹر کے یہاں پہنچ جاؤ، ان کو بلڈ پریشر کی شکایت ہوگی، ان کو شوگر کی شکایت ہوگی، ان کو ہارٹ کی پریشانی ہو گئی۔ کیا ہوا بھائی؟ بہت ٹینشن ہے، بہت مسئلہ ہے، پوری امت کا غم ہمارے سر کے اوپر آ گیا ہے، میں بہت ہلکان ہو رہا ہوں۔ یہ صورتحال ہم نے اپنی بنا لی، سارے لوگوں کا درد ہم اپنے سینے میں لیے اور بالکل چل نہیں پا رہے ہیں۔ ہلکا ہونے کا رب کریم نے حکم دیا، کیسے ہلکا ہوں گے؟ اسی ٹینشن کو ہٹا کر کے وہاں محبت کو جگہ دے لیں، ابھی دیکھیں آپ ہلکے ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ تم محبت نہیں کرو گے۔ والمؤمنون والمؤمنات کیا ہے اس کے آگے؟ بعضهم اولیاء بعض، مومن مردوں کو بھی رب نے کہا، مومن عورتوں کو بھی رب کریم نے کہا کہ یہ سب ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ ہم نے کہا نہ، یہ آدمی تو کبھی ہمارا نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ ہم کبھی ہاتھ ملا ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ہم تو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ اگر ہماری موت ہو گئی تو یہ ہمارے چارپائی کے قریب نہیں آئے گا، میرا چہرہ نہیں دیکھے گا، مٹی نہیں ڈالے گا۔ کبھی کبھی گھر کے اندر بھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی گھر کے اندر خاص لوگوں میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں، بہنوں میں، بہت ڈھیر سارے ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کب ہوتا؟ جب اس نے کوئی بڑا غلط کام کر لیا، بس ہم بیٹھ گئے، کسی بیٹے نے، کسی بیٹی نے، کسی بھائی نے، کسی رشتہ دار نے کوئی بڑا غلط کام کر لیا، ہم بیٹھ گئے۔ اب ہم سماج کو چہرہ کیا دکھائیں گے، ہم لوگوں کو چہرہ کیا دکھائیں گے، اب کہاں ہم جائیں؟ کتنا بڑا درد لے کر کے ہم بیٹھ گئے۔ یہ درد لے کر بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ غم لے کر کے بیٹھنے کا نہیں ہے، غم کو سائیڈ میں کرنے کا ہے۔ یہ اس کا عمل تھا، آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ مصیبت آئے تو کیا کرنا؟ کیا کرنا چاہیے؟ یہ مصیبت ہے کہ نہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے، کندن بننا چاہیے۔ کندن، کندن سمجھتے ہیں؟ یعنی کسی چیز کو بھٹی میں ڈال دیں اور آہستہ آہستہ اس کو مضبوط بنا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں کیا کرتے رہے؟ صحابہ کرام کو کندن بناتے رہے، ایک سے بڑھ کر کے ایک مصیبتیں ان کے اوپر آتی رہی، ایک سے بڑھ کر کے ایک آتی رہی، ایک سے بڑھ کر کے ایک آتی رہی، اور لوگ مارتے بھی تھے، ڈانٹتے بھی تھے، گالیاں بھی دیتے تھے، اور طرح طرح کی اذیتیں دن اور رات، کیا کچھ نہیں تھا جو وہ نہیں کرتے تھے۔ یہ سب کچھ ایک دو دن نہیں، کئی کئی سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور ایک بار جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا رب کریم سے دعا فرما دیجیے، کعبے پہ ٹیک لگائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ آگے ہو کر کے بیٹھے اور کہا تم سے پہلی امتیں توحید کی بنیاد پر ایک رب پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کے سر کے اوپر آری رکھ دی جاتی تھی، انہیں دو ٹکڑا کر دیا جاتا تھا، ان کے جسم میں لوہے کے کنگھیاں ڈالی جاتی تھیں، ان کے گوشت کو ہڈی سے الگ کر دیا جاتا تھا، پر انہیں ان کے ایمان سے جدا کرنے کے لیے یہ سزائیں کافی نہیں تھیں، ایمان سے نہیں ہٹا سکتے تھے، ایمان ان کے گوشت کے رگ رگ میں داخل ہو چکا تھا، اس کو نکال ہی نہیں سکتے تھے۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ،
کیا کہا؟ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، بات یہ ہے کہ تم جلد باز ہو. ارے 13 سال تک رگڑ رہے ہیں، نیچے ڈھکیل رہے ہیں، اوپر سے پتھر ڈال رہے ہیں، طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کر رہے ہیں، اور پھر بھی ان کو کہا جا رہا ہے جلدی ہے. پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم تو معمولی سی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پہاڑ اپنے سر کے اوپر لے کر کے وہ کہتے ہیں کہ نہ 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 اب نہیں ہو سکتا. صبر نکل گیا اوپر سے. ایک حد ہوتی ہے صبر کی، صبر کی ایک حد ہوتی ہے. سر کے اوپر سے اب جا رہا ہے، برداشت کے باہر ہے، ممکن نہیں. آپ کچھ بھی کہو، آپ کا کام ہے کہنا، آپ کہتے رہو. اب نہیں صبر ہوگا. اتنا ظلم، اتنی تکلیف، اتنی اذیت، اتنا مسئلہ، اتنا ٹینشن، اتنا شکایت، اتنا مسئلہ نہیں ہو سکتا. چاہے گھر کا مسئلہ لیں، جمعیت کا مسئلہ لیں، جماعت کا مسئلہ لیں، قوم کا مسئلہ لیں، مسلم غیر مسلم کا مسئلہ لیں، یہ جو چیزیں آتی ہیں تو وہاں ہم اسی نتیجے پہ آ کر کے اور کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا کرنا ہے ہمیں؟ صبر نہیں ہوتا صبر. طریقہ ہے اختیار کریں صبر کا، صبر ہو جائے گا. کیا طریقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی حسن کیفیت، یہ کہہ رہے ہیں کیفیت بدل لیں. کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، چلنے لگیں، کچھ اور کرنے لگیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. میں ایک حدیث سنانے جا رہا تھا، اور وہ حدیث کیا ہے؟ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ. جو صبر کرنے کی کوشش کرے گا رب اسے صبر دے دے گا. کوشش اندر ہم پورا پختہ ارادہ اور پروگرام بنا لیں اور چلنے کے لیے قدم آگے بڑھ جائیں. کیا ہوگا اس کے آگے؟ رب کریم ہمارے پیروں کو مضبوط کر دے گا. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ. آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو پائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو پائے گا، ایسا ہم نہیں بول سکتے، ایسا ہم نہیں سن سکتے. کتنا سنیں کتنا سنیں کتنا سنیں کتنا سنیں. آپ کوشش کریں سب ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہمیں تسلی دیا اور کہا ایسا اگر آپ کرتے ہو تو رب کریم آپ کے اندر وہ صفت ڈال دے گا، آپ ویسے ہو جائیں گے. یقین نہیں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کہ اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو سب ہو جائے گا. تو اتنی ساری تکلیفیں اس کی طرف سے آئی ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا کریں؟ بہت حد کر دیا ہے. جب بھی پلٹ کر کے دیکھو تو بالکل سیاہ اور کالا. کیا کیا جائے اس کا؟ ایک مختصر سا جملہ ہمیں کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ کیا کہا گیا ہے؟ فاعف عنہ فاعف واصفح. معاف کر دو. کیا کہا گیا ہے؟ معاف کر دو، معاف کر دو. ہٹا کہ نہیں ہٹا؟ ہٹ گیا؟ نہیں ہٹا. ہم نے تو زبان سے کہا معاف کیا، ہٹا ہی نہیں کچھ. جتنا بوجھ اس کے کہنے سے پہلے تھا کہنے کے بعد بھی ہے. نہیں صرف کہنے سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق معاف کے مفہوم سے ہے. مٹا دو ان چیزوں کو جو تمہارے ذہن و دماغ میں آ کر کے تمہیں پریشان کر رہی ہیں، انہیں مٹا دو. کیسے مٹا دیں ان کو؟ ان کو مٹا دو. کیسے مٹائیں گے ان کو؟ ان کو مٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کو مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا ری وزٹ نہ کریں. آپ اس کا ری وزٹ نہ کریں. کیا ہوتا ہے ری وزٹ؟ یعنی بیٹھ کر کے آپ سوچتے ہیں اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اچھا ایسا کیا، پھر ایسا کیا اس نے، پھر
تو آپ اپنے ذہن پر زور دیتے ہیں اس نے ہمارے ساتھ کیا 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 تھا. یہ جو بار بار آپ سوچتے ہیں اپنے ذہن کے اندر ان چیزوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان غموں کو، ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو، ان تکلیفوں کو واپس لا کر کے آپ کے اس کباڑ خانے میں جمع کر دیتا ہے. جہاں قرآن آنا چاہیے، اللہ کا ذکر آنا چاہیے، اس کا شکر آنا چاہیے، اس کی عبادت آنی چاہیے، وہاں ہم نے کباڑ خانہ لا کر کے پھر دوبارہ جمع کر دیا. لوگ کباڑ خانہ لے جا کر کوڑے خانے میں پھینکتے ہیں، ہم لا کر کے یہاں جمع کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں ہر روز، ایک موقع تو آتا ہے کہ ہر روز سوچیں. کسی نے آ کر کے کہا یار بھول جاؤ، کہا اچھا اتنی ساری چیزوں کو پھر ریوزٹ ہو گیا. یہ جو دوبارہ ہم بار بار جا کر کے اور اس کو یاد دلاتے ہیں تو یہ اس کو پختہ کر دیتا ہے، یہ نہیں مٹتا. پھر آپ ریوزٹ کرنا چھوڑ دیں. ایک کام تو یہ کریں، مٹ جائے گا، وہ مٹ جائے گا، یہاں سے ختم ہو جائے گا، باقی نہیں بچے گا. ایک کام یہ، ایک کام اور کر لیں. کیا کام کرنا ہے؟ ایک کام یہ کریں کہ یہ جو آپ کا خاص دوست ہے آپ اس سے ذکر مت کریں. یہ فلاں کی جو سہیلی ہے کہ ہر چیز شیئر کرتی ہے، تو یہ تکلیف والی چیزوں کو اس سے شیئر مت کریں، ذکر مت کریں. اتنی ساری تکلیفیں آپ کے اوپر آئیں، اللہ 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 اللہ، کیسے آپ صبر کرتی ہو؟ آپ کا دل ہے کہ پہاڑ ہے؟ اس طور پر وہ مزید بے صبری ہو جاتی ہے. یہی حال مردوں میں بھی ہے کہ جب ساتھی اور دوستوں کے ساتھ اکیلے میں بیٹھک ہوئی تو اب کیا چھیڑنا ہے، اب کیا گفتگو کرنا ہے، کیا باتیں لانی ہیں، اب پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں. ان کا تذکرہ نکل آیا، اب ان کی پوری داستان، اس کا پورا کچا چٹھا سامنے. تو جتنی بھی کمیاں اور خامیاں اور خوبیاں ساری چیزیں ہیں سب ہم تذکرے میں لے آتے ہیں، اور جب تذکرہ آپ کرتے ہیں تو وہ سیف ہو جاتا ہے. آپ ایسا کریں کہ اس کا کچھ صندوق بنا لیں. یہاں پہ کچھ صندوق ہیں، ایک صندوق آپ اس میں سے ایسا رکھیں کہ جو کوڑے کباڑ اس میں آتے ہوں آپ اس کو ہر دم صاف کرتے رہیں. وہاں سے نکالیں، اس صندوق سے نکالیں اور اس کو ہوا کے سہارے اڑا دیں. جتنے بھی آئیں سب کو وہیں جمع کریں اور پھر ان کو وہاں سے اڑا دیا کریں، انہیں ختم کر دیا کریں. اگر یہ سسٹم آپ نے کر لیا تو ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں جنہیں آپ پریشانی محسوس کرتے ہیں ایک ایک کر کے آپ بھول جائیں گے. رب کریم آپ کو بھلا دے گا، کیونکہ آپ نے دو کام ایسے کیے ہیں. آپ قدم بڑھائیں گے تو رب کی طرف سے مدد آئے گی. آپ نے قدم کیسے بڑھایا؟ یہ دو کام کر کے. کسی سے آپ ذکر نہیں کرتے اپنی مصیبتوں کا، اپنی تکلیفوں کا. مصیبتوں کا ذکر لوگوں سے کرنے کے بجائے رب کریم سے آپ کریں. اور ساتھ ساتھ اپنے ذہن و دماغ کے اندر ایسی گندگی کو یاد کر کر کے اسے تازہ نہ کریں. غموں کو یاد کر کے تازہ کرنا بوجھ کو اپنے اوپر مزید لادتے رہنے کا ایک سسٹم ہے جو ہم اپنا رہے ہیں اور اس کو مضبوط کرنے کی کوشش میں لگے ہیں. پھر ایسے بوجھ ہماری زندگی کے اندر بڑھتے جاتے ہیں اور ہم پھر وہاں سے باہر نہیں نکل پاتے. تو کیا کریں گے آج سے؟ آج سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج سے ہمیں وہ کرنا ہے جو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے. آپ نے کہا ابھی اس دروازے سے ایک شخص آئے گا، یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ. وہ شخص کیا ہوگا؟ جنتی ہوگا. 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی اور 3 دن وہی ایک صحابی جو انصاری صحابی تھے وہ داخل ہوئے. عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے دیکھنا چاہا یہ کرتے کیا ہیں. یہ ان کے اندر کا وہ حرص تھا نیکیوں کو جاننے سمجھنے اور نیکیوں کو کرنے کا، نہ کہ برائیوں کے، نیکیوں کے تعلق سے. تو کیا کیا انہوں نے؟
جا کر کے انہوں نے چند دن ان کے یہاں قیام کیا، اجازت طلب کیا اور قیام کیے. دیکھا کوئی خاص کام ان کے یہاں فرائض کے علاوہ رات میں بھی کوئی خاص چیز نہیں پائی جاتی، سوائے اس کے کہ رات میں اگر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے تو اس وقت وہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اس طرح کے کلمات جو اپنی زبان سے ایک مومن ادا کرتا ہے وہ بھی ادا کر دیتے ہیں. باقی کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہے جو رات کے وقت میں تہجد کے طور پر وہ خصوصیت کے ساتھ میں کرتے ہوں. تو انہوں نے فرمایا کیا چیز ہے آپ کی زندگی کے اندر؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسا کہتے ہوئے سنا اور آپ داخل ہوئے. آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی کہ جو کہ اوروں سے آپ کو ممتاز کرتی ہو. انہوں نے کہا وہی ہے جو آپ نے دیکھا، اس کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں ہے. جب وہ جانے لگے انہوں نے کہا ایک بات میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ جب میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو اپنے سینے کے اندر کسی بھی مسلمان کے تئیں کوئی غش نہیں پاتا ہوں. دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے تئیں کوئی ایسی چیز جو کسی مسلم کے لیے نقصان دہ والا معاملہ ہو، ایسی کوئی چیز میں اپنے سینے کے اندر نہیں پاتا ہوں. اگر کسی مسلم بھائی کے پاس رب نے کوئی نعمت دے رکھی ہے تو حسد بھی اپنے اندر اس کے تئیں نہیں محسوس کرتا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی وہ بات ہے جس نے آپ کو یہ اونچا مقام عطا فرمایا اور جس کی طاقت ہم جیسے لوگوں کو نہیں ہے. سینے کو صاف ستھرا رکھنا ہر طرح کی گندگی سے، اور ان گندگیوں میں خاص طور سے بھائیوں کے تئیں کسی بھی تکلیف دہ چیز کو سینے کے اندر جمع کرنا. کبھی وہ چیز تکلیف دہ ہوتی ہے اور کبھی تکلیف دہ نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم احساس کر لیتے ہیں کہ وہ تکلیف دہ تو ہو جاتی ہے، اور کبھی تھوڑی تکلیف دہ ہوتی ہے ہم زیادہ احساس کر لیتے ہیں تو زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے. تو ایسی ساری تکلیف والی چیزوں کو ہم اپنے ذہن و دماغ سے اسے نکال کر رخصت کرنے کی کوشش کریں. ایک کام تو یہ کرنا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ خالی کرنا یہ پہلا ایشو ہے، آخری نہیں. دوسرا جو ایشو ہے اس کے اندر اپنائیت، اس کے اندر اخوت، اس کے اندر محبت، اس کے اندر بھائی چارگی کی جو صفت ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تئیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، ایسی صفت کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر، ایسی روشنی کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لینا. یہ اسپرٹ اگر کسی کے اندر کام کر رہی ہے تو ایسی چیزیں اس کی زندگی میں نہیں آئیں گی تو انہیں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہوگی، بہت جلد وہ رخصت ہو جائیں گے. اور اگر میرے بھائیوں کسی کے پاس ایسی کوئی چیز آ جائے تو جلد سے جلد اسے رخصت کرنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزار سکے. یہ چند باتیں میں نے ابھی سرسری طور پر آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کچھ اور بھی باتیں تھیں جو علاج کے طور پر ذکر کرنی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اسی پر اپنی بات کو روک لی جائے کیونکہ اذان کا وقت بھی قریب ہے اور ممکن ہے آپ کے پاس کچھ سوالات بھی ہوں. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صاف ستھری زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے دلوں کو اپنی طرف سے، اپنی رحمتوں سے، اپنی محبتوں سے، اپنی اپنائیت سے اللہ رب العالمین تو بھر دے. اس کے اندر ایمان کو جلا بخش دے، اس کے اندر ہر طرح کی نور کو، ہر طرح کی روشنی کو تو داخل فرما دے، اور ہمیں اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق بخشے. ہم اپنے لیے، اپنے تمام بھائیوں کے لیے، تمام مسلم امہ کے لیے
وہ کام کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہوں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس درد کو، ہمارے اس دکھ کو، ہماری اس صفت کو تو قبول فرما لے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔